بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال 9 پارے میں آیت نمبر 29 سے ہی آج بھی شروع کرتے ہیں، اگرچہ کل یہ آیت کچھ ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کر دے گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں ایک ایسی چیز پیدا کر دے گا جو تم کو دوسرے لوگوں سے بالکل ممتاز کر دے گی، بالکل الگ کر دے گی۔ اور فرقان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور فرقان کا مطلب عربی زبان میں یعنی وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو پیدا کر دے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اعمال اور تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی کی وجہ سے جو جو چیزیں تمہیں پیش آئیں گی، ان سب میں تمہاری ایک امتیازی حیثیت پیدا ہو جائے گی، اور لوگ دیکھ کر یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور کس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ دونوں پر یکساں کیفیات پیش آتی ہیں، اور ایک آدمی کا اس کیفیت میں ری ایکشن کیا ہے اور دوسرے آدمی کا اس کیفیت میں ری ایکشن کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی ایک مدد بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت واضح اور صاف طور پر یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو خدا کے نیک بندے ہیں، یہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق سے محروم ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے، زندگی کے حالات اور وقائع میں ایک چیز دو آدمیوں کو پیش آتی ہے۔ ایک آدمی ہے اور اس کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ متقی آدمی ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیکی کے کام کرنے والا ہے، تو یہ انسان جو اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اب اس غم کو، اس دکھ کو برداشت کر لے گا، سہ لے گا، اور وہ اللہ کا اس پہ بھی ایک طرح سے اللہ کے ساتھ رضا کا اظہار کرے گا کہ اللہ آپ کی چیز تھی، آپ نے واپس لے لی۔ اور ایک دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں کافر ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود برا بھلا کہے گا، شکایت کرے گا، یہ چیزیں اس کو پیش آئیں گی۔ تو اس لیے جو آدمی متقی ہے وہ غیر متقی سے تقوی کی بنیاد پہ اس میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک نور پیدا کر دے گا، اور اس نور کی وجہ سے تقوی کا جو نور ہے وہ تمہیں صحیح راہ کی طرف لے جائے گا۔ اور جو آدمی بھی بنیادی طور پر متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور خدا اس کے لیے آسانی کی سہولتیں، آسانی کے معاملات اور سہولتیں بھی پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ایک راستہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو خدا ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا، اس کے تصور سے بھی بالا ہے چیزیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی صورت ایسی جگہ سے پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ تمہارا تقوی برقرار رہنا چاہیے، اور اس تقوی کی بنا پر ہم جب فضل کریں گے تو دیکھو یہ ہو جائے گا کہ ایک تو تمہارے لیے فرقان، اندر تمہارے نور پیدا ہو جائے گا یا تمہاری امتیازی حیثیت آ جائے گی، اور دوسری یہ کہ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اتارے گا تم سے تمہارے گناہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا تقوی خود اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ جتنا متقی انسان ہوگا، اول تو گناہ ہوں گے ہی اس سے کم، لیکن ظاہر ہے کہ آخر بشر ہے، انسان ہے،
کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو جو گناہ بھی اس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ اور تیسری چیز یہ فرما دی کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بخشش کا بھی سامان کر دے گا۔ گناہوں کی معافی کے بعد مغفرت کا لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مزید انعامات دیے جائیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل فرمانے والے ہیں، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے نوازتا رہے گا۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی طرف سے اور ایک چیز ملے، اور اس کی رضا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ انعام، برکت یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، اللہ تعالی کی طرف سے خیر پہنچے۔ فضل کا اگر ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کی وہ توقع میں رہتے ہیں اور اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کا جب فضل اور برکت ہوتی ہے تو پھر تھوڑے مال میں بھی زیادہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو آدمی اتنا ہی کماتا ہے جتنے دوسرے بھی کماتے ہیں، مگر اس انسان کو اللہ تعالیٰ مثلاً 10 بلائیں اس پہ نازل ہونی تھی، اللہ کا جب فضل ہوا تو اس پہ 10 کی بجائے ایک ہی بلا آ گئی، کوئی ایسی چھوٹی موٹی، اور باقی چیزیں اللہ نے روک لیں۔ چونکہ انسان کو ساری صورتحال کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے انسان ان چیزوں پر تفصیل سے سوچتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ اسے اگر بتا دے کہ تمہارے ساتھ یہ چیزیں ہونے والی تھیں اور ہم نے ان چیزوں کو روک دیا اور منع کر دیا، تو پھر صحیح معنی میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کی مہربانی کتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اگلی آیت میں ان کافروں کے متعلق ایک واقعے کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُوا، اور جب وہ لوگ یہ بات کر رہے تھے۔ یہ چھٹی علت یہاں پر بیان کی ہے، اور سورہ انفال میں آپ بار بار دیکھیے وَإِذْ کے لفظ سے اللہ تعالی کئی چیزوں کو شروع فرماتے ہیں۔ مثلا یہاں بھی دیکھ لیجئے تو وَإِذْ کا مطلب یہ ہے اور جب، یعنی یاد کرو وہ وقت جب کیا ہو رہا تھا، یمکرو بکا، آپ کے متعلق تدبیر کر رہے تھے، آپ کے متعلق فریب بنا رہے تھے، کون؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لیثبتوکا، کہ آپ کو بٹھا دیں ایک جگہ پر، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو نکال دیں۔ یہ 3 کاموں میں سے ایک کام کریں۔ ان 3 حرکتوں میں سے ایک حرکت وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے، اور 3 حرکتوں کو جو بتایا ہے اللہ تعالی نے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہ جب اسلام اپنے عروج پہ، جب ان کافروں کے مظالم اپنے عروج پر پہنچے، اور اسلام کے لیے وہ بڑا ذوف کا وقت تھا، اور اسلام اپنے ذوف کے عروج پر پہنچا کہ بظاہر اب اس کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ اسلام اور دین یہ باقی رہے، تو ان کافروں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا جس کے وہ عرصے سے انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی طور پر کوئی کام کیا جائے۔ 5 نبوی کے قریب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب 5واں برس تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ پھر بار بار یہ لوگ سوچتے رہے، اور حضرت ابو طالب کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھی، اور اس پناہ کو جو ختم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ کفار مکہ نے ان سارے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے نہیں، اور شعب ابی طالب ایک جگہ تھی، اب تو وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتی کہ کہاں تھی، اور بڑا مشکل ہے اس کا مکہ مکرمہ میں ڈھونڈنا، لیکن سب لوگوں کو وہاں محصور کر دیا گیا۔ اور یہ ایسا دور تھا جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی زندہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے کے سارے وہاں پہ گویا چلے گئے، اور ان قریش نے انہیں بالکل منع کر دیا کہ تم کسی انسان کو اس دین کی دعوت نہیں دو گے اور نہ بلاؤ گے۔ یہ اتنے شدائد اور سختیوں کا دور تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ اس زمانے میں ہم نے چمڑے کے ٹکڑے ابال کر کھائے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے بنو عبد المطلب پہ پابندی نہیں لگائی قریشیوں نے،
اور انہوں نے کہا تم میں سے جو لوگ کافر ہیں ہمارے ساتھ ہیں بس وہ رہیں۔ اور عبد المطلب کی جو اولاد تھی بنو عبد المطلب وہ خود ہی اس مقاطعے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر بنو ہاشم کے ساتھ تمہاری یہ بائیکاٹ ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی، خاندان تھا، وہ سب کے سب لوگ بھی آ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے آپس میں جو معاہدہ لکھا تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی لین دین اور معاشرتی تعلقات نہیں رکھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائیں کچھ چیزیں، اور اس کے بعد جا کر یہ مقاطعہ ختم ہوا ہے۔ اور اس کے بعد 7 نبوی کی بات یہ ہے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر اب مکہ میں رہنے کا کوئی ایسا جواز نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ وہاں رہنا وہ قبائل کا نظام تھا، اور ہر آدمی کو کسی نہ کسی کے ساتھ اپنی پناہ میں رہنا پڑتا تھا، اور قریش پناہ دیا کرتے تھے، اور عربوں کے ہاں مستقل ایک نظام تھا کہ کون کس کا حلیف ہے، کون کس کا دوست ہے، اور یہ وہ بہت بری بات سمجھتے تھے کہ کوئی کسی سے ریکویسٹ کرے کہ مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیں، اور وہ انسان کو اپنی پناہ میں نہ لے سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سردار بڑا کمزور ہے، یہ ان کے معاشرتی نظام کا ایک حصہ تھا، اس لیے بڑے بڑے لوگ پناہ دینے میں گھبراتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم نے پناہ نہ دی تو یہ ہماری عزت کا مسئلہ بن جائے گا۔ اب جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ کی وہ چیز ختم ہو گئی، اور آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف والوں سے جا کر یہ درخواست کی، وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس دین کو قبول کر لیں، اور طائف والوں نے دین کی قبولیت سے انکار کر دیا، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، اور پھر طائف والوں نے پتھراؤ بھی کیا، یہاں تک کہ بازار میں جو اوباش بچے اور لڑکے تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے ایک جگہ پہ، اور جوتے جب آپ کے اتارے ہیں پاؤں سے تو وہ خون کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں دوسری طرف کچھ لوگ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں اس دور میں کی ہیں، ایک تو جنات کا دروازہ کھول دیا، اور جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، اور انہوں نے آ کے بیعت کی، اور انہوں نے پھر اپنی قوم میں دین کی دعوت اور ان چیزوں کا کام کرنا شروع کیا۔ اور دوسرے معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور انعام تھا، اور اللہ نے 5 نمازوں کو مسلمانوں کو دیا، اور معراج میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمانا تھا اللہ نے فرمایا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں پیش بھی آ رہی تھیں، اور کافروں نے حتیٰ کہ آہستہ آہستہ یہ کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے متعلق منصوبے بنانے لگے کہ کسی طرح اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ تو فیل ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اور وہ ان کا اپنا قبیلہ تھا، اپنا قلعہ تھا، ان کا اپنا ذاتی اسلحہ خانہ تھا، بہت بڑے یعنی سردار وہ شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں اور یہاں قلعے میں رہ کے دین کا کام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ابھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ میں مکہ مکرمہ کو چھوڑوں۔ اور دوسرے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں 1 سال کے بعد آؤں گا اپنے کنبے اور قبیلے کو ذرا ہموار کر کے، اور آپ چھوڑ دیں ان مکہ والوں کو اور آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس قدر خوف اور ہراس کا عالم تھا کہ 5 نبوی میں مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کی، حبشہ کی، اور انہوں نے حبشہ والوں کو بھی خط لکھا اور کہا ان مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ نہ دینا۔ یہ تفصیل ایک جگہ گزر چکی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی تو حج کے دنوں میں پہلی کرن پھوٹی مدینہ منورہ سے، اور وہاں کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا شروع کیا، اور حالت یہ تھی کہ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے اسلام کی تو لوگوں نے اس عجیب تماشے کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور پیچھے آپ ہی کا چچا ابو لہب ہے، اور ابو لہب مٹی ڈالتا جا رہا ہے، پھینکتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ عام زندگی میں کبھی کسی کافر نے جھوٹا نہیں کہا، وہ تو اللہ کے اس پیغام کو جھٹلاتے تھے۔ اسی لیے سورہ انعام میں وہ آیت گزری ہے، اللہ نے فرمایا یہ ظالم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو میں نے آپ پر نازل کی ہے۔ اور اہل مکہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اتنے امین تھے، اتنے امانت دار تھے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ اپنی امانتیں اور اپنی قیمتی چیزیں جن کے متعلق انہیں خوف ہوتا تھا کہ ڈاکے سے یا کسی بھی وجہ سے لٹ سکتی ہیں، چرائی جا سکتی ہیں، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ان کی حفاظت کریں، حتیٰ کہ وہ دن آیا جس دن یہ سارے کافر مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ اس آدمی کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو گئی کہ آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو ہجرت کے لیے بھیجنا شروع کریں۔ اب یکے بعد دیگرے لوگ نکلنا شروع ہوئے، مدینہ منورہ کی ہجرت شروع ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ ایک وادی ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان کا وہ حصہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، ابو جہل کے بھائی تھے انہوں نے ہجرت کی اگرچہ وہ درمیان میں پکڑ لیے گئے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہجرت ہوئی، اور یہ ہجرتیں ہونا جب شروع ہوئی ہیں تو مکہ آہستہ آہستہ خالی ہوتا چلا گیا۔ قریش مکہ نے اور کفار نے سوچا، انہوں نے کہا یہ تو ایک نئی مصیبت ہو رہی ہے، یہ لوگ آہستہ آہستہ نکل کے راتوں رات چوری چھپے کسی اور جگہ جا رہے ہیں، کل کو یہ وہاں جا کر بنا لیں گے مرکز، اور وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے مکہ کے خلاف اگر کوئی سازش کی تو یہ تو مستقل لڑائیاں لڑنی پڑ جائیں گی، اس لیے کچھ ایسی بات کرو کہ اس مشکل کو نپٹا دیا جائے، اور آپس میں مشورہ کرو۔ اور مشورے کے لیے جمع ہوئے یہ لوگ دار الندوہ میں۔ دار الندوہ عربوں کے یہاں پرانا چلا آتا تھا، اس میں یہ لوگ بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مشورہ دینے والوں نے مشورہ شروع کیا، اور شیطان جو تھا وہ بالکل انسانی شکل میں طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آ گیا، اور اس نے مشورے میں چند ایک سردار اندر بیٹھے ہوئے تھے اور دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں فلاں قبیلے سے فلاں آدمی ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ مکہ میں آیا ہوا تھا اور میں نے یہ سمجھا کہ تم لوگ کوئی بہت ضروری مشورہ کر رہے ہو، میں نے کسی سے سنا تھا، تو اس وجہ سے میں آ گیا ہوں کہ ممکن ہے تمہیں میں کوئی بہتر رائے دے سکوں۔ تو انہوں نے کہا دروازہ بند کرو اور اندر آ کے بیٹھ جاؤ۔ اور جو لوگ بھی بدر میں شریک ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ یہاں پر تھے، اور ابو البختری ابن ہشام جو تھا وہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، یہ ولید بھی تھا، یہ سب کے سب لوگ اس میں شامل تھے۔ اور بحث یہ شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے۔ تو پہلی رائے اس نے پیش کی ابن ہشام نے، اور اس نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس آدمی کو زنجیروں سے باندھ دو اور ایک کمرے میں بند کر کے کمرہ بھی بند کر دو، باہر سے تیغا لگا دو اس کا، اور پھر اندر جو بھی ہوگا یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس آدمی کا اب علاج یہی رہ گیا علیہ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ باتیں اس نے کی تو شیطان نے بھی مخالفت کی اور لوگوں نے بھی مخالفت کی، اور شیطان جو انسانی شکل میں تھا اس نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو اس کے صحابہ رضی اللہ عنہ تم جانتے ہی ہو، انہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے، محبت ہے، تم لوگوں نے مار چکے ہو، ظلم کر چکے ہو، جو کچھ بھی تم لوگوں نے کیا ہے وہ اس سے نہیں ہٹے، اور یہ اس جگہ کو توڑ کر اس ہستی کو نکال لیں گے، پھر فائدہ کیا ہوا خام خواہ کی بدنامی کا۔ دوسری رائے کسی نے دی اور اس نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح کرو کہ اس انسان کو یہاں سے نکال دو، اس شہر سے نکال دو۔ جب یہ رائے آئی تو ابو الاسود کی یہ رائے تھی، اور ابو الاسود نے جب یہ بات کی تو باقی لوگوں نے اس سے کہا اور شیطان نے بھی کہ تم اس آدمی کو یہاں سے نکال کے کیا فائدہ ہے، یہ کسی اور جگہ چلے جائیں گے، جیسے کہ یہ آہستہ آہستہ اب ہجرت کرنا شروع ہوئے ہیں اور پھر وہاں جا کر اپنا اڈا اور کوئی ٹھکانہ بنا لیں گے، کل کو پھر ہمیں ان کے ساتھ لڑائیاں اور یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں۔ اور بس جب وہ چپ ہوا تو ابو جہل نے کہا کہ میں تمہیں رائے دیتا ہوں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مناسب ہے، اور وہ یہ کہ اس شخص کی گردن اتار دی جائے، قتل کر دیا جائے،
اور پھر قتل بھی مجموعی اعتبار سے ہم سب لوگ مل کر کریں، اور سارے قبیلوں سے ایک ایک جوان کو لے لو اور وہ تلواریں زہر میں بھگو کر یا تلواریں لے کر چل پڑیں اور اس کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور رات جب گہری ہو جائے سب مل کے تلواریں اس پہ مارو، اور ہر ایک کی تلوار میں خون لگا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر وہ ساری تلواریں لے جا کے ہم بنو عبد مناف کے پاس رکھ دیں اور عبد مناف کو یہ کہیں کہ جناب یہ سارے کا سارے قبائل اس خون میں شامل ہیں، اب تم کرو جو کرنا ہے۔ تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ اب وہ پوری عرب دنیا سے تو لڑائی مول نہیں لے سکتے، آخر پہ لے دے کے بات آئے گی کہ اس کا خون ادا کرو، 100 اونٹ دے دو، اور 100 اونٹ ہم میں سے کوئی بھی دینے کو تیار ہے۔ تو اس پہ شیطان نے کہا کہ بس یہ ہے وہ رائے جس رائے کو سب سے بہتر کی جاننا چاہیے اور اس پہ فیصلہ کرو۔ انہوں نے اس بات پر فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سارے مل کر شہید کر دیں، اور یہ قصہ تمام کچھ ہے۔ اور ادھر جو دوسری طرف صورتحال تھی، یہ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی نسبت ناتا کوئی جوڑ ہے، یہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، اور اس لیے انہوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ اور ادھر صورتحال یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا، اہل مکہ کو پورا موقع دے دیا کہ تمہارے جی میں کوئی حسرت نہ رہے اور کوئی بات ایسی نہ رہ جائے کہ کل تمہیں پشیمانی ہو کہ ہم اگر یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا۔ آخری بات تک، آخری حد تک تم پہنچ کے یہی کر سکتے ہو کہ ایک آدمی کو قتل کر لو، بس اس کے بعد قتل کے سٹیپ سے پہلے تک خدا نے انہیں مہلت دے دی اور کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے مشورے کرو۔ اور ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی، اور ہجرت کی جو اجازت ملی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا اور وہ چل پڑے ہجرت کے لیے۔ اور ٹھیک یہ وہی رات تھی جس رات کو انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق سارا گھیراؤ کر لیا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قدیم میں بھی مشرکین ایسی حرکتیں کرتے رہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں گزرا ہے کہ 9 آدمی تھے شہر میں، اور آیا تھا نا وہ قصہ، ان 9 آدمیوں نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا کہ تم جب اس آدمی کو قتل کر دو، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جب تمہارے سامنے یہ بات آئے گی تو قسمیں کھا جانا کہ ہمیں تو اس قتل کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ کیفیت یہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی۔ فرعون جو تھا اس نے بھی یہی کیا، اور ایک آدمی قرآن نے بتایا کہ جاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کے کناروں سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ سردار تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اور دیکھو میں تمہاری نصیحت کرتا ہوں تمہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ نکلو یہاں سے اب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں، اور کیا اچھی ہجرت تھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور جب پہنچے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں تو انہوں نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو کوئی بھی چیز تیری طرف سے آ جائے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسے حالات میں ہجرت کرنا پڑی۔ اب معاملہ سید الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہجرت ان کے بھی سامنے تھی، انہوں نے بھی کرنی تھی، اور قریش مکہ نے آخری داؤ جو چلنا تھا اس کے لیے کھلی چھٹی ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا، تلواریں نکال کے گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور آپ نے کہا کہ یہ امانتیں ہیں جو اہل مکہ کی ہیں، میرے پاس ہیں، انہیں دے کر تم ہجرت کر کے آ جانا، اور میں جا رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، اور جب آپ اس آیت میں تھے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کر دی اور کافر دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو یہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل ان کی نگاہوں سے محفوظ رکھا۔ اور ان لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد جب جھانک کے دیکھا، کیونکہ جیسے بھی تھے لیکن اخلاقی اعتبار سے ان میں یہ چیز تھی کہ کسی کے گھر میں ایسے حملہ کر دینا، بغیر اجازت کے چلے جانا، گھس جانا،
یہ باتیں بڑی معیوب سمجھی جاتی تھیں، تو اس لیے رات کے ایک حصے کے یا تو وہ انتظار میں رہے، یا یہ کہ اخلاقی اعتبار سے وہ اندر جا نہیں سکے، جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس چارپائی پر کوئی آدمی کروٹیں لے رہا ہے، تو کوئی آدمی ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو جانتا تھا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں اتنی کروٹیں نہیں لیتے جتنا یہ شخص لے رہا ہے، دیکھو تو ہے کون۔ انہوں نے جا کر جب دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو علی رضی اللہ عنہ نے بہت مناسب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم نے میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے پوچھتے ہو، مطلب یہ کہ وہ تو تشریف لے گئے۔ اب پڑ گئی، شور مچ گیا کہ تم کس خیال میں تھے اور یہ کیا ہوا، اور اتنے میں ایک روایت میں آتا ہے ایک کافر انہیں اور مل گیا اور اس سے کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے۔ اس سے کہا وہ تو میں نے خود جاتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ تو تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کر چلے گئے، انہوں نے مٹی پھینکی تھی کوئی اور وہ تمہارے سامنے نکل گئے، تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ اب جب انہوں نے اپنے سر جھاڑے تو حدیث میں آیا کہ ان کے سروں سے مٹی نکل رہی تھی، اور یہ وہ چیز ہے جو بدر میں بھی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے وہ مٹی پھینکی تھی، وہ جو مٹی آپ پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ چلا رہے تھے، وہ اس کو پھینک رہے تھے۔ تو یہ چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر آپ کے بارے میں یہ سازش کر رہے تھے کہ لِيُثْبِتُوكَ، کہ اس آدمی کو روک دو اس کے گھر میں، او يَقْتُلُوكَ، یا اس آدمی کو کیا کرو قتل کر دو، یا تیسری چیز یہ کرو کہ او يُخْرِجُوكَ، اس آدمی کو یہاں سے نکال دو۔ یہی تین سازشیں کر رہے تھے، اللہ نے ان تینوں کا ذکر کر دیا۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ لوگ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ان کے مقابلے میں ایک تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ تھی ہجرت کی رات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اس ہجرت کی کچھ تفصیلات تو آگے چل کے آتی ہیں سورہ اس میں توبہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تنصروہ، اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو فقط نصرہ اللہ، اللہ اس کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب یہ دو میں سے دوسرے، اور یہ دونوں غار میں تھے۔ وہ جو قصہ ہے ہجرت کی رات کا، وہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود سنایا ہے، اور اس سے پہلے جو ہجرت کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، یہ بھی اصل میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، لیکن اس روایت میں انہوں نے ان چیزوں سے آگے کی کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی وہ روایت آپ کے سامنے رکھی جائے۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ اس بات کا بھی خیال رہا ہے کہ مختصر سے مختصر چیز لکھیں، اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے باوجود یعنی ان کی عادت کے باوجود اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس روایت کو سننے سے آپ کو ایک تو مدد ملے گی۔ اسی صورت میں کل ایک چیز رہ گئی تھی، اس وقت ہمارے خیال میں آیا کہ اس روایت کو سنائیں، لیکن ماحول کوئی ایسا سازگار نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ کل روایت سنائیں گے تو یہ دونوں جگہ پر فٹ آ جائے گی۔ یہ جو اوپر گزری ہے نا آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب مکہ مکرمہ میں جب تم تھے انتم قلیل، جب تم تھے کم، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں مکہ مکرمہ میں تم بہت کمزور سمجھے گئے، یہاں تک کہ تم ڈرتے تھے یتخطفکم الناس، لوگ تمہیں کافر اچک کر لے جائیں گے۔ اس حصے کا جو قرآن پاک کا یہ جو حصہ ہے اس پر اس روایت سے بھی روشنی پڑتی ہے، اور دوسرے اس روایت میں بخاری کی یہ بھی جگہ آ گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو قتل کریں یا یہ کریں۔ اس ہجرت کا قصہ اس میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اگرچہ کئی جگہ پر نقل کیا ہے، جیسے کتاب الوکالہ میں بھی نقل کیا ہے، اور انصار کے مناقب جہاں انہوں نے بیان کیے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی منقبت میں یہ اس روایت کو لائے ہیں، اور حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھیں، وہ کہتی تھیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والدین کو بس ایک ہی دین پہ دیکھا ہے، وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کوئی دن ایسا نہیں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں تشریف نہ لاتے، بکرتم و عشیتن،
صبح بھی میرے والد سے ملنے آتے تھے، شام کو بھی میرے والد سے ملنے آتے تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی تعریف اور منقبت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 2 مرتبہ ان لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو یہ تصریح فرما رہی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن وہ نہ آتے ہوں۔ فلما ابتلی المسلمون، اور جب مسلمانوں پر شدید ابتلا کا وقت پیش آیا، جب ان کے لیے شدید پریشانیوں کا دور شروع ہوا، یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یتخطفکم الناس، تمہارے لیے ایسے ہو گیا تھا ان یتخطفکم الناس کہ لوگ کفار مکہ تمہیں اچک لیں گے۔ خطفہ کہتے ہیں جیسے پرندہ کسی بھی چھوٹے پرندے کو، جانور کو اچک لیتا ہے زمین سے، تو اس طرح مکہ والے تمہیں اچک لیں گے۔ یہ اس زمانے کا ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فرما رہی ہیں، کہتی ہیں کہ خرج ابو بکر مہاجرن نحو ارض الحبشہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے تاکہ حبشہ وہ ہجرت کر جائے۔ یہ ہے سن 5 نبوی کا واقعہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نکلنا، سوچے انسان کہ کتنا بڑا سانحہ ہوگا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ مکہ مکرمہ میں اکیلے رہ جائیں گے، اور خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے کہ جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 2 وقت تشریف لے جایا کرتے تھے، اس گھر میں پھر اور کیا معاملہ ہوگا۔ اتنے حالات کی سنگینی اور تنگی ہو گئی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جاتا ہوں حبشہ ہجرت کر کے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے ہی گئے ہوں گے، یہاں تک کہ برق غماد پہنچے۔ برق غماد جو ہے یہ دور ایک مقام کا نام ہے، اور برق غماد جو ہے یہ عربوں میں دور کا ایک علاقہ ہے، اس کے متعلق ایک وادی تھی، اس کو کہا جاتا تھا۔ تو لقیہ ابن الدغنہ، ابن دغنہ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ ابن دغنہ جو تھا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دوست بھی تھا، مکہ مکرمہ میں بڑا اس کا اثر رسوخ سب کچھ تھا، اور اپنی وادی یعنی مکہ میں جو لوگ سردار گنے جاتے تھے 10-15 آدمی جن پہ پورا شہر مکہ مکرمہ کی ہزاروں کی آبادی جن پر بھروسہ کرتی تھی، ان میں ابن دغنہ بھی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی لیے فرما رہی ہیں کہ وہ سید القارہ، اور وہ اس جگہ کا سردار تھا۔ فقال این ترید یا ابا بکر، اس سے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اخرجنی قومی، مجھے میری قوم نے مکہ سے نکال دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان اسیح فی الارض، میں زمین میں سیاحت اختیار کر لوں، کریا بکریا، کوچا بکوچا گھومتا رہوں، وعبد ربی، اور میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں۔ یہ جب سنا انہوں نے تو ابن دغنہ جو تھا اس نے کہا فإن مثلک یا ابا بکر، ابو بکر تم جیسا آدمی، تم جیسا معزز انسان، اتنا شریف، کیا وہ مکہ چھوڑ جائے اور اس کے لیے حالات ایسے پیدا ہو جائیں؟ لا یخرج ولا یخرج، نہ تو آپ جائیں گے خود، نہ کوئی آپ کو اس شہر سے نکالے گا۔ انک تکسب المعدوم، ابو بکر آپ تو جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کی تکسب المعدوم، ان کی جابز، ان کی نوکریاں، اور ان کو کام دلانے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے آدمی ہیں۔ وتصل الرحم، اور ابو بکر آپ تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جن لوگوں کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور ابو بکر جب آسمانی آفتیں آتی ہیں، زلزلہ، سیلاب، سردی، گرمی، وبائیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ فانا لک جار، میں تمہارا پشت بناؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں ابو بکر، میں تمہارا مددگار ہوں۔ ارجع وعبد ربک ببلدک، چلو واپس اور اللہ کی عبادت کرو اس شہر میں جیسے تم عبادت کرتے تھے۔ عجیب اتفاق ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بخاری میں یہاں یہ لفظ آ رہے ہیں اور ابن دغنہ کہہ رہے ہیں، اور ابن دغنہ کی اس روایت میں آپ دیکھیں، پھر اسے سنیں، یہ دیکھیے الفاظ دوسری جگہ بھی آئیں۔ کہتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ تکسب المعدوم، جن کی نوکریاں نہیں ہوتی آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رشتہ داریوں کو آپ نبھاتے ہیں۔ تحمل الکل، اور جو بالکل بے آسرا اور بے ٹھکانہ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو آسرا ٹھکانہ دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ تقر الضیف، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ نوائب الحق،
جب لوگوں پر آفات قدرتی آتی ہیں تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اس نے 5 چیزیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں گنی ہیں. ٹھیک یہی بات اس سے پہلے بھی کسی نے کہی تھی. یہ 5 نبوی میں واقعہ پیش آ رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال. اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا آغاز ہوا ہے، یہ بخاری کی بالکل تیسری روایت ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. انہوں نے صحیح بخاری شروع کیا ہے بدء الوحی سے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بات تیسری حدیث ہے یہ بخاری کی. وہ 5 صفات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذہن میں رکھیں. اور یہ دیکھیے اس حدیث میں کیا آیا. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین کا آغاز ہوا تھا وہ وحی کا، وہ رویا صالحہ تھے، اچھے خواب تھے فی النوم جو آپ سونے کی حالت میں دیکھتے تھے. اور جو خواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے تھے صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو وہ پورا ہو جاتا تھا. ثم حبب الیہ الخلا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بڑی عزیز کر دی گئی، بس زیادہ سے زیادہ تنہا رہنا پسند کرتے تھے. وکان یخلو بغار حرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں الگ ہونا پسند فرماتے تھے. فیتحنث فیہ، اور اس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے کئی دن تک. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف آتے تھے، ان سے کھانا لیتے تھے، زاد راہ لیتے تھے، پھر غار حرا میں چلے جاتے تھے. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے، ان سے کھانا اور پینے کی چیزیں لے کے پھر تشریف لے جاتے تھے غار حرا میں، یہاں تک کہ فرشتہ آیا. یہ ہے نبوت کا آغاز جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ فرشتہ آیا. فقال اقرا، اور اس نے کہا پڑھیے. قال ما انا بقارئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. جب یہ آپ نے فرمایا تو فاخذنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے نے جبریل امین نے مجھے پکڑ لیا. فغطنی، اور اس نے مجھے اپنے جسم سے ملا کر اتنا زور سے دبوچا، اتنا شدید اپنے سینے سے لگایا کہ بلغ منی الجہد، میری طرف سے انتہائی ہو گئی، یعنی میری برداشت کے قابل یہ چیز نہیں رہی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور اس نے کہا اقرا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں. فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر اس نے دوبارہ پکڑا اور یہاں تک اتنا دبایا کہ میری طرف سے بس انتہا ہو گئی تھی، پھر اس نے چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا تیسری مرتبہ کہ پڑھ. ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی فغطنی الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کے اتنی زور سے دبایا کہ میری طرف سے بس جیسے جان نکل جائے گی. اس نے چھوڑ دیا اور قال اقرا، اس نے کہا پڑھیے. فقلت ما انا بقارئ، میں نے اس سے کہا چوتھی مرتبہ نہ تیسری مرتبہ. تو اس نے پھر مجھ سے اس تیسری مرتبہ کے چمٹانے کے بعد کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اور یہ جب اس نے کہا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے پڑھا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. یرجف فؤادہ، اور آپ کا دل کانپ رہا تھا شدید. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد کے پاس پہنچے. فقال زملونی زملونی، فرمایا مجھے کمبل اوڑاؤ، موٹا کپڑا اڑا دو. فزملوا، گھر والوں نے کمبل دے دیا، موٹا کپڑا اڑایا، یہاں تک کہ آپ کی دھڑکن ٹھیک ہوئی. وہ جو خوف تھا اندر کا شدید، وہ تھوڑی دیر کے بعد جب اپنی حالت ٹھیک ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی اور فرمایا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، میں تو ڈرتا ہوں کہ یعنی مطلب مر جاؤں گا. میرے ساتھ تو آج وہ چیز پیش آئی ہے کہ میں تو ڈر گیا ہوں اتنی شدید کہ میری تو جان نکل جائے گی. فقالت لہو خدیجہ، خدیجہ بولی اور کہنے لگی کلا، ہرگز نہیں. واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خوف کی کیفیت میں نہیں مبتلا کرے گا. انک لتصل الرحم،
آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑ کر رکھتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اور آپ بالکل بے آسرا بے ٹھکانہ لوگوں کا سہارا بنتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور مکہ میں جن لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی آپ ان کی نوکریوں کے لیے تلاش کرتے ہیں. وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ لوگوں کی اس وقت مدد کرتے ہیں جب قدرتی آفات لوگوں پر آ جاتی. یہی 5 چیزیں ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہیں. یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں. اور پھر فانطلقت بہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا رضی اللہ عنہ نے، اور یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. اور وہ ایسے آدمی تھے کہ تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے، اور وہ تورات کو لکھا کرتے تھے، انجیل کو لکھتے تھے عبرانی زبان میں اور عبرانی سے عربی میں. اور جب تک اللہ نے چاہا وہ اس کام کو کرتے رہے، کتاب لکھتے رہے. اور کانت شیخن کبیرن قد عمیہ، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا یبن امی، میرے چچا کے بیٹے، آپ سنتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ورقہ نے کہا یبن اخی ماذا ترى، انہوں نے کہا میرے بھتیجے کیا چیز تمہیں پیش آئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو چیز پیش آئی ہے. تو ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اوہو یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا. یا لیتنی فیہا جزعا، اے کاش میں اس وقت تک جیتا آپ کی مدد کرتا. لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا. اس یخرجک قوموں کا، جس دن آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے بولے اب مخرجیہ ہوں، میری قوم مجھے نکالے گی ہیں؟ یہ کیا، میرے شہر والے مجھے نکالیں گے؟ قال نعم، کہا ہاں. لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا وودی، یہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے نا میرے بھتیجے، کسی کے ساتھ بھی یہ چیز نہیں پیش آئی مگر ہمیشہ اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی. یہ جس کے پاس بھی جبریل امین پیغام لے کے آئے ہیں وہی آنے کے بعد قوم اس کی دشمن ہو گئی ہے. وہیں یدرکنی یوم کا، اور اگر وہ مجھے مل جاتا دن جس دن آپ کو یہاں سے نکالیں گے، انصر کا نصر معذرا، اور پھر میں تمہاری بھرپور مدد کرتا. کاش کہ وہ دن آ جاتا، اس دن تک میری زندگی رہتی. اور پھر جو ورقہ بن نوفل تھے رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بخاری میں مناقب الانصار میں جو الفاظ آئے ہیں وہی خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہاں گنوا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات میں عجیب بات پائی جاتی ہے کہ یہ اتنے فنا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اتنے فنا ہیں کہ حتیٰ کہ جو اجتہادی خطا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی. بدر کے قیدیوں میں دیکھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ فدیہ لے لیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں. حالانکہ یہ اجتہادی طور پر خطا کی ایک بات تھی لیکن اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا ابوبکر کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں. عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے. انہوں نے کہا جب دین بھی سچا ہے حق پر بھی ہیں تو ہم اتنی گری ہوئی شرائط پر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جھنجھلاہٹ میں، اور میں نے کہا ابوبکر کو پکڑ لیا، میں نے کہا ابوبکر ہم حق پہ نہیں، ان کا حق پہ ہے، دین سچا نہیں سچا ہے.
تو میں نے کہا پھر کیوں ہم ان شرائط پہ صلح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہے. اتنے فنا ہیں وہ کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آئی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشف اپنا لکھا ہے تو یہ کشف کی بات ظاہر ہے کہ کوئی شرعن حجت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر کا اور عمر کا مرتبہ دیکھا عالم بالا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پاؤں مبارک تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر ان کے پاؤں سے جڑا ہوا تھا، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان سر اور پاؤں میں فاصلہ. اتنے فنا تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی رہی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس میں ساتھ چلتے رہے ہیں، یہاں تک کہ عمر بھی ویسی ہوئی، اور یہاں تک کہ اللہ نے قبر میں بھی ساتھ ہی رکھا، اور یہاں تک کہ اللہ نے غار میں بھی ساتھ ہی رکھا. ہجرت میں بھی دوسرے یہی رہے، ایک کے بعد دوسرے، اور غار میں بھی ایک کے بعد دوسرے یہی رہے، اور قبر بھی ایک کے بعد دوسرے کی یہی رہی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ابن دغنہ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر تم جیسا آدمی اس شہر سے چلا جائے. اس نے کہا جاؤ واپس ابوبکر، ارجع وعبد ربک، اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے، واپس پلٹیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ابن دغنہ بھی آئے، اور ابن دغنہ نے کیا کیا کہ وہ قریش کے پاس گئے، اشراف قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس، اور انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، اے وادی کے سرداروں، اے مکہ کے بڑے لوگوں، ابو بکر جیسا آدمی اس شہر سے چلا جائے. تم لوگ غور کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اتنا شریف آدمی، اتخرجون رجلا یکسب المعدوم، تم ایسے آدمی کو اپنے شہر سے نکالتے ہو جو لوگوں کے لیے نوکریاں تلاش کرتا ہے، جو لوگوں کے رزق کمانے کے مواقع پیدا کرتا ہے. وتصل الرحم، اور ایسا آدمی جو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے. یہ دوبارہ انہوں نے دہرایا. ویحمل الکل، اور یہ بالکل بے آسرا لوگوں کو یہ انہیں ٹھکانہ دیتا ہے. ویقر الضیف، اور یہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتا ہے. ویعین علی نوائب الحق، اور کیا یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ جب بھی قدرتی آفتیں آتی ہیں، زلزلے، طوفان، بارشیں، وبائیں، مصائب، یہ ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے؟ کیا ایسے نہیں ہے؟ فلم تکذب قریش چھٹلا نہیں سکے. انہوں نے کہا سچ کہتے. یہ ہے وہ چیز کہ انسان اپنا کردار اتنا اچھا رکھے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو نصیحت کی اور انہوں نے کہا کہ جوانی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. انہوں نے کہا میرے بھتیجے، ممکن ہے اللہ تم سے کبھی دین کا کام لے تو ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ اپنی جوانی میں ایسا تھا اور ایسا تھا. بالکل قریش نہیں جھٹلا سکے. بجوار ابن دغنہ نے جو پناہ دی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، یہ وہی چیز ہے جو بھی آغاز میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ مکہ میں تو لوگ ایک دوسرے کی پناہ میں آتے تھے، اس قبائلی زندگی میں ایسے رہنا ممکن نہیں تھا. فقالوا لابن دغنہ، اور انہوں نے قریش نے ابن دغنہ سے کہا کہ مر ابا بکرین، ابو بکر سے کہہ فلیعبد، کہ وہ عبادت کریں اپنے پروردگار کی. فلیعبد ربہ فی دارہ، لیکن خدا کی عبادت کریں گے وہ اپنے گھر میں. فلیصلی فیہا، اپنے گھر میں نماز پڑھیں. ولیقرأ ما شاء، اور جو چیز چاہیں ابو بکر پڑھا کریں اپنے گھر میں رہ کے. ولا یؤذینا بذالک، ایک تو ان کے پڑھنے سے ہمیں تکلیف نہیں ملنی چاہیے. ولا یستعلن بہ، اور دوسرے وہ اونچی آواز سے نہ پڑھیں، کیونکہ ابو بکر اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ قریش نے کہا کہ نخشى ان یفتن نساءنا وابناءنا، ہماری عورتیں جب اس کو سنتی ہیں نا یہ، اور ہمارے لڑکے جب سنتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی. قرآن جب وہ سنتے ہیں تو پھر وہ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کلام کیسا ہے، پھر ہم کیا جواب دیں؟ یہ قرآن کی خصوصیت ہے ہی ایسی.
قرآن اپنی راہ خود بنا لیتا ہے. قرآن جب پڑھتے ہیں لوگ اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں پھر اثر نہ ہو پھر قرآن تو نہ ہوا. الا یہ کہ علیاذ باللہ کسی کے دل پہ مہر ہی لگ جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ قرآن اتر جاتا ہے دل. فقال ذلك ابن دغنہ لابی بکر، ابن دغنہ نے آ کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہی بات رکھی کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے، میں آپ کو پناہ دے رہا ہوں، آپ نے کہیں نہیں جانا اور اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھنا. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہے اور اپنی نماز میں بھی اونچا نہیں پڑھتے تھے. ولا یقرأ فی غیر دارہ، اور اپنے گھر کے علاوہ قرآن کہیں نہیں پڑھتے تھے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی. حویلی تھی نا بڑی، تو حویلی کا ایک حصہ جو تھا وہیں انہوں نے مسجد بنا لی اور اسی میں وہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. تو عورتیں مشرکین کی وہ ابناؤں اور ان کے بیٹے یہ جب قرآن سنتے تھے اس وقت رضی اللہ عنہ سے تو راستے میں رک جاتے تھے. وہ ہم یعجبون منہ وینظرون الیہ، بڑے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے اور رک کے اس وقت رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگتے تھے. یہ تھی اسلام کی تبلیغ جو ہو رہی تھی. وکان ابو بکر رجل بکا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آدمی تھے بکا، بہت رونے والے، شدید رونے والے. لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، اور جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی آنکھوں پہ قابو پا سکیں. فافزع ذلک اشراف قریش من المشرکین، تو جب ان کو روتا دیکھتے تھے یہ بچے اور عورتیں تو حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی روتا ہے. تو مشرکین میں اشراف قریش جو تھے، اشراف کا مطلب بڑے بڑے سردار قریش کے، ان کے لیے یہ مصیبت بن گئی اور انہوں نے پیغام بھیجا ابن دغنہ کو اور انہوں نے کہا آؤ اور ہم سے ملو. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ابن دغنہ، ہم نے ابو بکر کو چھوڑ دیا بجوارے کا کیونکہ تم نے اسے پناہ دی تھی، اس شرط پر چھوڑا تھا کہ یعبد ربہ فی دارہ، یہ اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرے. لیکن فقط جاوز ذالک، اب اس نے ان حدود کو کراس کرنا، عبور کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے اس وعدے کو توڑ دیا. اور تم دیکھتے ہو اس نے اپنے گھر اپنی حویلی کے ایک حصے میں مسجد بھی بنا لی ہے اور اس میں نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے. انا قد خشینا ان یفتن نساءنا و ابناءنا، اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری عورتیں اور بچے اسی کی طرف چلے جائیں گے. ہم نے پہلے منع کیا تھا، یہ باز نہیں آتا تو اسے کہو پھر جا کر کہ یا تو اپنے پروردگار کی عبادت کرے اپنے گھر میں، اور اگر یہ انکار کر دے اپنی روش کے تبدیل کرنے سے اور یہی کرے گا تو پھر تم یہ کر دو کہ یرد الیک ذمتک، اپنی ذمہ داری اپنی بات اس سے اٹھا لو، تم اسے مت پناہ دو. اور ہمیں دیکھو لسنا مقرین لابی بکر الاستعان، اس پہ اعلان ہم قطعاً اجازت نہیں دے سکتے کہ ابو بکر اونچی آواز سے قرآن پڑھا کرے اور ہمارے بچے اور ہماری عورتیں اسے سنیں. تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ابن دغنہ آئے میرے والد کے پاس اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا چلا ہے جو کچھ آج ہماری بحث ہوئی ہے. تو ابو بکر یا تو تم قرآن اونچا آواز سے پڑھنا چھوڑ دو اور یا پھر تم یہ کر لو کہ ترجع لی کیا ذمتی، میں نے جو تمہیں پناہ دی تھی اس شہر میں میری پناہ چھوڑ دو. فإنی لا احب ان تسمع العرب، میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب مجھے اس بات سے یاد کریں کہ ابن دغنہ نے ایک آدمی کو پناہ دی تھی اور پھر اس کی پناہ کی لاج نہیں رکھی جا سکی، اس کی پناہ کو نبھایا نہیں گیا، اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا. فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا کہ ارد الیک جوارک، میں آپ کی پناہ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو اپنی پناہ کو مجھ سے واپس لے لو. وَأَرْضَىٰ بِجَوَارِ اللَّهِ، اور میں خوش ہوں اس سے کہ اللہ میری پناہ لے لے، اللہ مجھے اپنا بھروسہ دے دے اور خدا مجھے اپنی پناہ میں رکھے، بس میرے لیے یہ کافی ہے اور چھوڑ دو ان باتوں کو. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہا کہ مجھے ایک جگہ دکھائی گئی ہے خواب میں جہاں تم نے ہجرت کرنی ہے
اور لابتین، دو پہاڑوں کے درمیان کی ایک وادی ہے. اور پھر لوگوں نے ہجرت شروع کی مدینہ منورہ کی طرف، اور پھر رجع عامت من کان ہاجر بارض الحبشۃ الی المدینہ، اور جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہ بھی واپس لوٹ کے آئے مدینہ منورہ کی طرف. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے لیے سامان تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک، ابو بکر ٹھہر جاؤ، علی رسلک، کچھ انتظار کرو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملے گی، حکم ملے گا ہجرت کا. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حل ترجو ذالک بابی انت، میرے والد آپ کے صدقے لگ جائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ اجازت دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو منع رکھا ہجرت سے. انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدی اور وہ انہیں کھلاتے تھے، یعنی بڑے اہتمام سے. ورق ثمر یہ درخت ہوتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں اس میں بہت، ببول، کیکر، ببول، وہی چیز. وہ اسے کھلاتے تھے بہت زیادہ، 4 مہینے تک یہ تیار ہو جائیں سفر کے لیے. اور پھر اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے دوپہر میں، اور بھرپور دوپہر میں، تو کسی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے ہیں، مقنعا فی ساعۃ لم یکن یاتینا فیہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اور اس گھڑی میں تو وہ کبھی نہیں آتے تھے. ایسی شدید دوپہر میں تو آنا نہیں تھا، آنا تو ہوتا تھا صبح شام. تو وہ بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نے کہا فدلہ ابی و امی، اس آنے والے پہ میرے ماں باپ قربان، واللہ ما جاء بہ فی ھذہ الساعۃ الا امر، خدا کی قسم یہ تو کبھی بھی اتنی بھری دوپہر میں تشریف نہیں لائے مگر آج لگتا ہے کوئی خاص بات ہو گئی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے کہا وہ اگر سب کو باہر نکال دو، ایک طرف کر دو، مجھے ایک خاص بات کہنی ہے. تو اس بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک میں ہوں اور یہ میری بیٹی آپ کی اہلیہ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد اذن لی فی الخروج، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں. فقال ابو بکر الصحابۃ بابی انت، اللہ کے رسول یہ فرمائیے میرے باپ آپ پر قربان، آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ کیا مجھے جانا ہوگا میرا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہاں. تو اس پہ بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان تیار کرنا شروع کیا اور بتایا کہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں اور میں نے ہجرت کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، یہ کتنے میں بیچو گے؟ قیمت طے کی اور پھر چلے. یہ ہے اخلاقیات کی بات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اور پھر ہم نے کھانا باندھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی، اور غار ثور میں جا کر وہ ٹھہرے ہیں. اس کے بعد جتنی حدیث یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کی ہے بڑی طویل، اور جتنی حدیث آگے لائے ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ توبہ میں آ جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سارے کافر بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں. انہوں نے کہا اس آدمی کو یہاں پر پابند سلاسل کر دو، جیل میں ڈال دو. دوسری تجویز یہ آئی کہ اسے بس ختم کر دو. تیسری تجویز یہ آئی کہ اسے یہاں سے نکال دو. وَيَمْكُرُونَ، اور یہ سب کے سب لوگ تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ایک تدبیر بھی کرتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. مکہ والوں کو کھلی اجازت دے دی کہ تم جتنا کچھ زور لگا سکتے ہو لگا لو. اور آخری چیز یہی تھی نا کہ وہ وہاں پر پہنچے بیت اللہ میں اور انہوں نے دعا مانگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات. یہ ان کی ذہنیت ہے، یہ ان مشرکین کی حالت ہے کہ انہوں نے پوری ہر طرح کی تدبیر کر لی کہ سستی کو قتل کر دیں، اور اللہ نے صاف بچا کے نکال لیا. کیونکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ اگر شہید ہو جاتے تو اللہ کے یہ پیغام اور یہ چیزیں لوگوں تک کیسے پہنچتی. اللہ نے انہیں بچایا،
ان کی حفاظت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زیادہ اس ایک رات میں اتنی زیادہ چیزیں پیش آئی ہیں. ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کی فضیلت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے رہے اور کوئی جان کا خوف نہیں، کچھ نہیں، حالانکہ وہ رات ایسی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دور تک، اور پھر اس کے بعد جو پہاڑ چڑھنا تھا وہ تھا بڑا مشکل، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اس غار تک. قرآن نے اسی لیے آگے چل کے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے. اسی لیے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ انفال اور توبہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی ملی ہوئی ہیں کہ ایک بات آدھی ایک جگہ ہے، ایک جگہ دوسری ہے. ان روایات کو پھر انشاءاللہ جو ہجرت کی رات کا قصے ہیں وہ آگے سورہ توبہ میں آئیں گے، وہاں پہ عرض کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے ایک تدبیر کی. مکر عربی میں اس ہیلے اور تدبیر کو کہتے ہیں جو کوئی بھی شخص اپنے مد مقابل کے سامنے اس طرح کرے کہ اس کے ارادے پورے نہ ہو سکے. مکر عربی میں ہر اس تدبیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مخالف کے سامنے کی جائے، مخالف کے اگینسٹ کی جائے، اس کے خلاف ایسی چال چلی جائے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے. اگر وہ ارادہ پورا کرنا اس سے منع کرنا، روکنا اچھا ہے تو یہ مکر اچھی بات ہے، اگر برا ہے تو بری بات ہے. اردو میں مکر جو ہے وہ برائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں مکر کے یہ معنی نہیں. وہ مکر کو دونوں طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی تدبیر کرے گا تو اچھی چیز ہے، بری چیز کرے گا تو بری چیز ہے. اللہ نے فرمایا انہوں نے تدبیر کر لی پوری اور اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. جب قرون میں صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے مضارع کا، اور مضارع کا مطلب یہ ہے کہ یمکرون، یہ کافر تدبیر کریں گے اور ہم بھی تدبیر کریں گے، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر چال چلنے والا ہے، اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. یہ کافر فریب کریں گے، ان کے مقابلے میں اللہ کوئی تدبیر کرے گا اور اللہ سب سے اچھا ہے. اس کا مطلب دوسری طرف دوسرے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ قیامت تک ایسی چیزیں پیش آتی رہیں گی. جو لوگ بھی اللہ کے لیے کام کریں گے انہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں مشکلات اور مصائب دیکھنے پڑیں گے. زندگی کسی انسان کی بھی جو خدا کا کام کرنا چاہے پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. اس لیے یا تو اللہ کے دین کا کام کرے ہی نہ، بس آرام سے نماز روزہ اپنا کرتا رہے، چپ کر کے لیٹا رہے کہ اتنی ہمت ہی نہیں. لیکن اگر کوئی چاہے کہ خدا کے دین کا کام کرے اور مسلمانوں کا کام کرے اور اللہ کے دین کو پھیلائے تو صاف بات ہے کہ وہ کانٹوں کی راہ پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور ایک مدت گزرتی ہے اور اتنی شدید تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں اس پہ کہ عروج ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی آزمائش اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب بڑھاپا آتا ہے پھر جا کر وہ آزمائشیں دور ہوتی ہیں اور پھر آسانی کی راہیں کھلتی. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا پہلے کا بتایا ہوا اچھا ہے بھائی، کہیں کل تم کسی خوشفہمی میں نہ رہنا، ہمیشہ یہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسی چیز میں ڈال دیتا ہے امتحان میں تاکہ وہ دیکھے، اس سے تو خیر پتہ ہی ہے، تاکہ وہ ثابت کر دے کہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے، اتنی مصائب تکالیف کے باوجود یہ ہمارے ساتھ چمٹا رہا، ہمارے دین پہ قائم رہا. لوگوں کو بھی دکھا دے اور خود اس میں جو میل کچیل ہے سب نکل جائے. اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہی ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے. اس لیے نہیں ہے کہ کوئی غافل ہے اور بھول گیا ہے، تاکہ اپنے بندوں کو اس مقام تک پہنچائے جو مقام اس نے طے کیا ہوا. کون سا ایسا آدمی ہے جو زندگی میں اتنی مشکلات اور مصائب میں نہیں گر گیا، جس نے دین کا کام کیا ہے کہ عروج پہ پہنچ کے تو رو پڑا ہے کہ خدایا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں نہیں برداشت کرنا پڑا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تکالیف کوئی دشمنوں سے آیا کریں، کافروں سے آیا کریں. اپنے گھر سے ایسی تکالیف آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیماری ایسی آ جاتی ہے، پیسے کی کمی آ جاتی ہے، جاب چھٹ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش کی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے
کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے کنبے اور قبیلے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے، قرض آ جاتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں خدا ڈال دیتا ہے اسے، تاکہ اللہ یہ ثابت کر دے باقی لوگوں کے سامنے کہ اس انسان نے ہمارے دین کا کام شروع کیا تھا اور ہم نے کن کن شدید مراحل سے اسے گزارا ہے، لیکن یہ ہمارا بندہ پیچھے نہیں ہٹا، اور اللہ اس انسان کو نوازے۔ اللہ بتائے قیامت میں کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا، یہ جنت اور میری رضا اور میری خوشی کے لیے لوگوں نے اپنے خون سے کھیلا ہے اور آگ سے گزرے ہیں، تب جا کر انہیں کہیں یہ بڑے مقام نصیب ہوئے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، طائف سے واپس آئے ہیں اور بے اختیار ہاتھ پھیلا دیے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑتے ہیں، میرے دشمنوں کے حوالے مجھے کر رہے ہیں، میں کس طرف کو جاؤں اے میرے پروردگار، بس یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی رہے، باقی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وہ اس مکر کو کرتے رہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ مضارع کے صیغے سے جو استعمال فرمایا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں پیش آئیں گی، اور ان کا حال کیا ہے؟ دوسری آیت شروع کی ہے یہاں سے، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، جب ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ نضر بن حارث تھا کلدہ، نضر بن حارث کلدہ جو تھا یہ عربوں کے بہت ممتاز لوگوں میں سے تھا، قریش مکہ کے سرداروں، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا، گھومتا رہتا تھا دنیا میں، اور بڑے بڑے اچھے قصے کہانیاں کہیں بھی سے ملتی تھیں، یہ لا کے لوگوں کو سناتا تھا، اور اس پہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کہیں لکھی ہوئی سے مل گئیں، آ کے یہ سناتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہا میں تمہیں سناؤں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، جو کچھ مجھے ملا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو، تو اس نے جب یہ باتیں کہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے لقمان کا وہ جو بھی صحیفہ اس نے پڑھا تھا اس کے مقابلے میں جب قرآن سنایا اسے، تو سمجھ تو گیا کہ اب اس قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو کہنے لگے یہ سارے عرب مل کے مذاق اڑانے کے لیے، لو نشاء قد سمعنا، ہم نے یہ بات سن لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس قرآن جیسا ہم بھی بنا لیں، ان هذا، یہ قرآن الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں ہے بس پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسے ہی قصے اور کہانیاں بیٹھ کے بنا لیں۔ مذاق اڑایا نا اب قرآن کا، یعنی ہمیشہ یہ کہتے تھے، اب تو دیکھ لیا کہ یہ تو قصے ہیں بس، اور اللہ تعالی نے پھر بتایا ہے، اللہ نے فرمایا ان کا دوسرا جرم دیکھو، پہلا جرم تو یہ سازشی، بیٹھ کے ایک ہستی کے متعلق کہتے ہیں کہ اسے قتل کرنا ہے، قید کرنا ہے، یہ یہاں سے نکالنا ہے۔ دوسرا جرم دیکھو، قرآن کو سنتے ہیں اور بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اس سے ایسا کلام نہیں بنایا جا سکتا، ڈھیٹ اتنے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بنا لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بناتے کیوں نہیں؟ بناؤ نا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں بھی مار لوں، تو بھی مار کے دکھاؤ، اب کے مار کے دیکھ، یہی بات ہے نا، اب کے مار، تو پھر ایک لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب کے مار، پھر ایک لگا دیتا ہے، تو بھی تم کہہ چکو آخر، قرآن اگر اتنا ہی آسان ہے تو تم کہو، اور کوئی نہیں کہہ سکا۔ اگر کوئی کہہ دیتا قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز، اب تک نقل ہوتی چلی آتی، اور سینکڑوں ہزاروں زبانیں کافروں کی، وہ سب کو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کے مقابلے میں دیکھو قرآن بنا کے پیش کر دیا گیا۔ دو جرم ہوئے، کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی کہانی ہے، اور تیسرا جرم ان کا دیکھو، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب انہوں نے کہا، دعا مانگی اور کہتے ہیں اللہم ان کانا، اے اللہ اگر یہ ہے، ھذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، یہ سارے کا سارا دین، اے پروردگار اگر یہ تیری طرف سے ہے، ان کانا ھذا، اگر یہ دین هو الحق، یہ سچ ہے، من عندک، اللہ تو نے نازل کیا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو اللہ پتھر برسا، من السماء اوپر سے ہم پہ، اویتنا یا لے آ خدایا، بے عذاب علیم، دکھ کی مار ہمیں دے، ہمیں عذاب دے اگر یہی تیرا دین۔ بدبختی ہے یا نہیں؟ بجائے اس کے کہ اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ اگر یہ تیرا دین ہے تو ہمیں اتباع کی توفیق دے، ہم اس دین کو قبول کر لیں۔ مانگا بھی تو کیا مانگ، اور مانگا کس وقت ہے؟ جب یہ اپنے مشورے سے اٹھ کے فارغ ہو کے گئے ہیں
بیت اللہ کے پردے پکڑ لیے، ملتزم پہ آئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے ابو جہل یہ سب رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر قرآن سچا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، خدایا ہم پر آسمان سے پتھر برسا اوپر سے اور خدایا ہمیں عذاب دے۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے رو رو کے خدا سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں تباہ کر دے۔ یہ ضد نہیں ہے، کیا ہے؟ مت ماری گئی، عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ اتنا نہیں ہوا کہ اللہ سے مانگتے کہ اللہ اگر یہ سب کچھ سچا ہے تو ہمیں اتباع کی توفیق دے دے، ہم بھی اس دین کو قبول کر لیں، اور اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو ہماری اس سے جان چھڑا دے۔ بجائے پازیٹو سائڈ کے سوچنے کے الٹے رخ پہ چلے گئے اور یہ دعائیں رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ بیت اللہ میں 2 مرتبہ دعا کی ہے ان مشرکین نے، اور دونوں مرتبہ ان کے اوپر پڑی ہے لعنت۔ ایک یہ دعا جو مانگتے رہے کہ یہ عذاب ہمیں مل جائے، یہ بھی خدا نے انہیں عذاب دے دیا، اور دوسری دعا انہوں نے جانے سے پہلے کی تھی، بدر میں جانے سے پہلے۔ یہ قریش کا تھا، بیت اللہ میں جاتے تھے، دعا مانگتے تھے، طواف کرتے تھے، اور بدر میں جانے سے پہلے بھی جو دعا کی تھی وہ کل آیا تھا نا، جس سے 3 جملے کہے تھے ابو جہل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں، خدا نے ویسے ہی پورے کر دی۔ کہتے ہیں اللہ اگر یہ دین سچ ہے، فمطر بارش برسا علینا ہم پر، حجارتن پتھروں کی، من السماء آسمان سے، یا ہمیں عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا اچھا جواب اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی تو ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن دیکھیے جواب کیا دیا ہے۔ اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہ کرتا، لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسی محترم ہستی یہاں پہ موجود ہو اور ہم انہیں عذاب دے دیں۔ ایک تو معنی یہ ہے عذاب نہ دینے کی پہلی وجہ، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وما کان اللہ، اور اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے معذبہم کہ انہیں عذاب دیتا خدا، وہم یستغفرون، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ 2 رکاوٹیں پیش آ گئیں، اگر یہ 2 کام نہ ہوتے تو ہم انہیں بڑا شدید عذاب دیتے۔ اس آیت میں یہ اور اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں مشکل آیات ہیں تھوڑی سی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ انہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، کئی جگہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اس بستی سے نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یہی پڑھا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام نکلے، شعیب علیہ السلام نکلے، ہود علیہ السلام نکلے، حضرت لوط علیہ السلام نکلے، یہ سب نکلے ہیں اور بعد میں قوموں پہ عذاب آیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تک پیغمبر اور مومنین علیہ السلام یہ کسی شہر میں ہوں، اس شہر میں عذاب نہیں دیا جاتا۔ تو جب تک آپ ہیں یہاں پر، اگر ہم آپ کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے، اور کیونکہ اگر عذاب آ جائے اب آپ کی موجودگی میں، تو پھر یہ اس کا جواب آپ دیں جو آپ نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں۔ اگر عذاب آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو پھر یہ کافر جو ہیں مشرکین، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہے، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ نحوست آئی۔ یہ اس کا مطلب ہے، سنتے ہیں آپ لوگ کچھ یاد بھی رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ اس کا مطلب لیتے کہ نحوست آ گئی علیہ باللہ۔ اور یہ بات گزر چکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں، کہ جب خدا کی پکڑ آتی تھی کہتے تھے یہ تمہاری وجہ سے آ گئی، یہ تمہاری نحوست ہو گئی علیہ باللہ، یہ چیز پیش آ جاتی۔ اللہ نے کہا ہماری عادت اور ہماری سنت یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب تک ہوا کرتے ہیں تب تک عذاب نہیں دیا کرتے، آپ نکلے نہ ذرا، پھر ہم سے ان سے نبٹتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، پھر جو عذاب آیا ہے یہ اس سے 2 ایک آیت کے بعد آ رہا ہے۔ ایک بات تو اللہ نے یہ فرما دی، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے مفسرین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، برکت، اس کی وجہ سے عذاب نہیں دیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جیسی ہستی موجود ہو اور ہم عذاب دے دیں،
یہ آپ کی شان کے منافی ہے، آپ کی برکتیں اور آپ کی شخصیت کی وجہ سے خدا کا عذاب رک جائے گا، اللہ ایسے عذاب انہیں نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ابھی چھوڑ دیتا ہے، جب آپ نہیں رہیں گے پھر اس شہر میں عذاب آ سکتا ہے، پھر اس شہر میں کچھ بھی ہو جائے گا، اور وہ اللہ نے ایک آیت کے بعد ذکر کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ